بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربر کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ہے حیضہ کے بارے میں۔ یہ بہت خطرناک مرض ہے، یعنی کہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک متعدی مرض ہے۔ یہ جس طرح کے طاعون کی وبا پھیلتی ہے، جس میں کثرت سے قحط درست ہو کر مریض نہایت کمزور ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب یہ کیوں ہوتی ہے؟ خراب آب و ہوا، بغیر بھوک کے کھا لینا، یا خراب کوئی کھانا، ایسا کوئی باسی کھانا ہو اس کے کھانے سے یہ مرض لگ جاتا ہے۔ اور اس مرض میں سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وائٹ سیل ضائع ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مرض کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ واقعی جان لیوا ہے۔ تو ناظرین، اس کی علامات کیا ہیں کہ کچھ ہمارے اتباع حضرات صرف قے اور دست آنے کو حیضہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہر دست اور ہر قے یہ حیضہ کی علامت نہیں ہوتی۔ حیضہ کی 4-5 علامات ہیں۔ دستوں کا بہت زیادہ آنا، الٹی آنا یعنی کہ قے آنا، بدن کا ٹھنڈا ہو جانا، پاؤں اور پنڈلیوں میں کھچاؤ پیدا ہونا یعنی تشنج ہونا، اکڑ جانا، اکڑاؤ پن پیدا ہو جانا، جس کو عام لوگ کڑل پینا کہتے ہیں، پیشاب کا رک جانا، یہ حیضہ کی مین علامات ہیں۔ اور یہ تیسرے چوتھے درجے تک اس کی 3-4 علامات ہیں۔ تو ناظرین، اس کا جو علاج ہے، اصول علاج وہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حیضہ کس علامات کا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہدایات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جو انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اپنے گناہوں کی، کیونکہ توبہ کا دروازہ آخری دم تک کھلا رہتا ہے۔ تو توبہ ویسے بھی کرنا فرض ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ مرض حیضہ کثافت اور غلاظت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے جسم اپنے کپڑے اور مکان کو نہایت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ حیضے کی وبا جو ہے یہ پھیلے نہ، اور صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد بیماری کا خوف دل میں نہ آئے، بلکہ دل کو مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ مرض ڈرپوک حضرات کو زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی بھی مرض ہو اس کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے۔ جب ہم دل پہ لگائیں گے اس وقت ہم اگر نہیں بھی بیمار تو پھر بھی بیمار ہو جائیں گے۔ اس کا قوت مدافعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حیضہ کے دنوں میں پانی کو 5-7 مرتبہ جوش دے کر پینا چاہیے۔ اگر منرل واٹر مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر آدمی منرل واٹر تو نہیں پی سکتا۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو جوش دے دیا جائے اور اس کو ٹھنڈا کرنے پر اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ناظرین،
یہ تو میں نے آپ کو ہدایات بتائی تھی اس کے بچاؤ کے لیے. تو اب اس کے ہم آتے ہیں علاج کی طرف، کیونکہ یہ تو بہت لمبی چوڑی بحث ہے اس کے لیے، تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو ناظرین میں آپ کو اس کا آسان سا نسخہ بتاتا ہوں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو حیضے کے اثرات جو ہے یہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گے. ناظرین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سبز مرچ جو ہے اگر اس کے بیج اس کے سالن کھا لیے جائیں تو اس سے بھی حیضے کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور نمبر 2، لیمو کے جو بیج ہیں، لیمو کے بیج بھی ثابت نکل لینے سے کافی حد تک حیضے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے. اگر لیمو کا رس 1-2 چمچ استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی حیضے کے اثرات کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں. تو ناظرین ایک آج آپ کو میں کعوہ بتاتا ہوں، تو یہ چیزیں آپ پنساری کی دکان سے لے لیں اور اس کا کعوہ بنا کر جو ہے وہ استعمال کریں. اب آپ کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے؟ گلاب کے پھول، یہ آپ نے 6 ماشا لینے ہیں. اس کے بعد ارگ کے گلاب، یہ آپ نے 15 توڑے لینا ہے. اور اس کو آپ نے اس ارگ میں اتنا جوش دینا ہے کہ وہ ارگ جو ہے آدھا رہ جائے، اور اس کو نیچے اتار کر 4 توڑا شربت انار، یہ 2 قسم کا شربت انار ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے اور ایک ترش ہوتا ہے. آپ نے میٹھے انار کا شربت لینا ہے، وہ آپ نے 4 تولے لینا ہے. اس کے بعد 5 تولے آپ نے ارگ ہوتا ہے وید مشک، 5 تولے بولے. اس کے بعد ایک ناریل دریائی ہوتی ہے، یہ پنساری کی دکان سے آپ کو ملے گی، یہ 2 رتی آپ نے لینی ہے. اس کے بعد زہر مہرہ خطائی، یہ آپ نے 1 ماشا لینی ہے. ان کا سٹوک بنانا ہے، یعنی کہ ناریل دریائی اور زہر مہرہ خطائی کا. اور جو شربت انار ہے اور ارگ بیت مشک ہے یہ اس کاوے میں ڈالنا ہے، اور کاوے کے ساتھ اس دونوں کا پاؤڈر بھی اس میں ڈال دینا ہے. ڈال کر یہ آپ صبح دوپہر شام 3 دفعہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی پہلے ہی خوراک میں حیضے کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے. اور 3 خوراکیں استعمال کرنے سے یہ بالکل ہی اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. ناظرین میں چلتے چلتے اس کے لیے ایک اور آپ کو بتا دوں کہ حیضے والے مریض کو اس کی جو الٹی ہوتی ہے وہ فوراً الٹی نہیں بند کرانی. الٹی اگر ہم بند کر دیں گے تو اس کے جو زہریلے ذرات ہیں وہ معدے میں ہی رہیں گے. اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ پانی کو گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر مریض کو پلائیں تاکہ وہ الٹی کر کے کر کے اپنا معدہ جو اس کا وہ صاف ہو جائے. یہ اس کے لیے جب اچھی طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ معدہ صاف ہو گیا، اس کے زہریلے جو ذرات ہم بالکل نکل گئے ہیں، اس کے بعد آپ اصول علاج کریں، پھر یہ کعوہ پلائیں. اور جو اس کو دست آتے ہیں یعنی کہ اس کو بھی فوری بند نہیں کرنا. اگر فوری بند کریں گے تو اس کے پیٹ میں افارہ ہو جائے گا، تیزابیت بڑھ جائے گی، گیس بن جائے گی. لہذا اس کو بھی آہستہ آہستہ سے بند کریں تاکہ مریض کو مزید کوئی پریشانی نہ ہو. ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت ہی اہم ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے، جان لیوا مرض ہے. آپ یہ میرا نسخہ استعمال کریں، دوستوں کو بھی بتائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے. ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.